بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوں اور وہ ہے ڈپریشن۔ ڈو یو نو دیٹ ناؤ ڈیز آلموسٹ 35 کروڑ پیپل آر ڈپریشن پیشنٹس ان دا ہول ورلڈ، اینڈ ان پاکستان ایوری تھرڈ پرسن از اے ڈپریشن پیشنٹ۔ واٹ از دا ریزن؟ ایکچولی from the whole world we find only three things. Number one, richness. Number two, popularity. And number three, beauty. ہم میں سے ہر شخص صرف یہ تین چیزیں دنیا سے لینا چاہتا ہے۔ جو اصل دو چیزیں ہیں ہم میں سے کوئی لینا ہی نہیں چاہتا، اور اگر لینا چاہتے تو اس کے لیے ہم کوئی ایفرٹ نہیں کرتے۔ نمبر ون، satisfaction of the heart. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہمیں دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں لینا چاہتا۔ اینڈ سیکنڈلی، فوز عظیم، عظیم کامیابی، اینڈ دیٹ از دا ایکوزیشن آف پیراڈائز، جنت کا حصول۔ آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ آج آپ کو میں ایک ایسا بہترین حل بتاؤں گا that really you would be convinced that if we follow that rule, inshallah every one of us will be quite healthy۔ ڈپریشن کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، we demand more than our ability، ہم اپنی قابلیت سے بھی بڑھ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ The weight of our wishes are more than our own weight۔ اور secondly, some environmental issues۔ اور third, we try to be God۔ اسی وجہ سے تو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان گاڈ بننا چاہتا ہے۔ It means جو ہم بولیں وہ ہو جائے، جو سوچے وہ حاصل ہو جائے، اور جب ہمیں نہیں ملتا وی آر ڈپریسڈ۔ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہم گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم گاڈ نہیں بن سکتے تو ہمیں ڈپریشن آ جاتا ہے، ہمیں مایوسی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کہا ہے۔ ڈپریشن کی 7 سمٹمز ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر 1، we gain or lose our weight. This is the first symptom. Number 2, acne on our face. اس کی بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں، لیکن یہ بھی ان میں سے ایک ریزن ہے۔ نمبر 3، سوشل آئسولیشن۔ ایسا انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ ہو کے رہے۔ نمبر 4، جو بہت سیریس ہے، سیلف ہارم، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات he wants to commit suicide۔ نمبر نیکسٹ، he thinks of breaking the household goods، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کا سامان کو توڑوں۔ نمبر 6، forgetfulness، بھولنے کی عادت، نسیان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخری اس کی سمٹم، no focus on work، اس کا کام پہ جو اصل ڈیوٹی اس پہ فوکس نہیں رہتا۔ اس کا علاج بالغذا بھی ہے۔ 7 قسم کی فوڈ ٹائپس اس کے لیے بیسٹ ہیں۔ نمبر 1، فش، اسپیشلی سیلمن فش۔ نمبر 2، سپینچ، پالک، پالک اس کے لیے بہترین ہے۔ بینز، بادام، بناناز، اولیو آئل اور گرین ٹی، یہ 7 قسم کی جو فوڈ آئٹمز ہیں یہ اس کے لیے بہت بہترین ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال سے ہمارا ڈپریشن تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 7 قسم کی غذائیں ہیں جو ہمارے ڈپریشن کو بوسٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، انکریز کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ریفائنڈ شوگر، ہم نے گڑ کا استعمال چھوڑ دیا، شکر کا استعمال چھوڑ دیا،
اور ریفائنڈ شوگر ہم یوز کرنے لگ گئے. آرٹیفیشل سویٹنرز آج کل بہت عام ہیں، جیسے آئس کریم، ٹافیز وغیرہ، سویٹس وغیرہ. پروسیسڈ فوڈ جیسے کینڈ فوڈ ہوتی ہے، یہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے. فرائڈ فوڈس، ہم چپس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. ریفائنڈ سیریلز، اصل جو دیسی دالیں ہیں ان کی جگہ ہم نے ریفائنڈ سیریلز ہم نے یوز کرنا شروع کر دی. ریفائنڈ فلور، آٹا ریفائنڈ، جس کے اندر جو جسٹ لائک فائن فلور ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے. اسی طرح ہائی سوڈیم فوڈ جو ہے ہمارے لیے وہ بھی بہت نقصان دہ، ویری ہارمفل. اس سے ہمارا ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ علاج بالغذا تھا. کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں دیٹ وی کین ڈو ایٹ ہوم. اس میں سب سے پہلا، ٹیک اے پراپر بیڈ ریسٹ. بیڈ ریسٹ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. 6 to 7 hours سلیپ اینڈ ساؤنڈ سلیپ، گہری اچھی نیند آپ نے لینی ہے. نمبر 2، آفٹر دا مارننگ پریئر ڈونٹ گو ٹو سلیپ، ہیو اے مارننگ واک. سیر پہ نکل جائے تاکہ آپ اچھی تازہ ہوا، آکسیجن یو کین انہیل. اسی طرح نمبر نیکسٹ، ایک اور آپ کو بیسٹ بتاؤں، ٹرائی ٹو انجوائے دا ڈسٹریس. جب بھی پریشانی آئے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں. عجیب سی بات لگ رہی ہے لیکن حقیقت ہے، کیونکہ آپ کی پریشانی آپ کی اس ڈپریشن کو بڑھا دے گی. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یو ٹرائی ٹو انجوائے، آپ کا وہ ڈپریشن بہت حد تک کم ہو جائے گا. کتھارسس کرنا سیکھیں. اسی لیے اسلام میں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اس سے ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے. اور ایک آپ کو بہت بہترین بات بتاؤں کہ ایک پیئر کی شادی ہوئی، ان دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اونچی نہیں بولیں گے، جھگڑیں گے نہیں. تقریباً 3 سال کے بعد دونوں کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ انہوں نے کتھارسس نہیں کیا. اسی طرح ایک اور بیسٹ آپ کو بتاؤں، ہم اس لیے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ہمیں وقت پہ مل نہیں رہی ہوتی. ایکچولی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، وہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایز اے فادر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ 5th یا 6th کلاس میں جب آپ کا بچہ ہوتا ہے آپ اس کو سائیکل لے کر دیتے ہیں، آپ اس کو گاڑی نہیں لے کر دیتے. جب وہ تقریباً 10th یا 1st ایئر میں آتا ہے تو آپ اس کو موٹر بائک لے کے دیتے ہیں، کار نہیں لے کے دیتے. لیکن جب وہ ایم اے میں تقریباً پہنچتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی لے کر دیں. آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کس وقت کون سی چیز لے کر دینی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے عرض کی، کہ ہم خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنی آپ نے. ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، پھل نہیں. اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہمارے نصیب میں ہوگا ہمیں ضرور مل جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارا ذہن سٹفڈ رہتا ہے مختلف خیالات سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ گندے ٹماٹر ہے جو ہم لے کے پھرتے ہیں. اس کی آپ کو ایک بیسٹ ریمیڈی بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ان چیزوں سے پاک رہے، جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں سیدھے لیٹ جائیں اور اپنے دماغ کو بالکل بلینک کر دیں. ڈونٹ تھنک ایون دیٹ یو آر تھنکنگ نتھنگ. یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ کچھ نہیں سوچ رہے. یو ول فیل دیٹ یو آر ٹوٹلی ریلیکسڈ. ہو سکتا ہے آپ بہت جلدی سو بھی جائیں، ڈزنٹ میٹر. اگلے دن پھر ایفرٹ کریں اور یہ جو ٹائم لیمٹ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ دن میں چل پھر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، دنیا کا ہر کام کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنا دماغ بہت زیادہ یوز نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا دماغ ٹوٹلی ریلیکسڈ ہوتا ہے، بالکل سیٹسفیکشن کے ساتھ. اور ایک اور بیسٹ ریمیڈی، جب بھی ایسے ڈپریشن میں آئیں زور سے کہہ کے لگائیں. گیو اے بگ لافٹر، آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. 2 ریمیڈیز جو اسلامی لحاظ سے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، بہت فروٹفل ہے. نمبر 1، جتنا کچھ آپ کو ملا ہے بی کنٹینٹڈ، بی سیٹسفائڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ گے
تو میں قیامت میں تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. آپ غور کریں, جتنا کچھ خدا نے دیا بی سیٹسفائیڈ, مطمئن رہیں. ہاں, ایفرٹ کبھی نہ چھوڑیں. جو کچھ آپ گین کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایفرٹ کریں آپ, دیٹس یور رائٹ. اور دوسرا آخری حل, اس سے بہتر حل نہیں ہے. ٹرائی ٹو لیو نیئر دا نیچر, فطرت کے قریب رہیں. آپ غور کریں, جب تک ہم بند گھروں میں نہیں رہتے تھے, ہم میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں تھا. اور آپ دیہات میں چلے جائیں, وہاں کو ڈپریشن کا کوئی مریض ملے گا نہیں, بیکاز دے لیو ویری نیئر ٹو دا نیچر. فطرت کے بہت قریب ہے. کھلی ہوا میں سانس لیں, کھلی فضا میں رہنے کی کوشش کریں. دروازے کھول کے سوئیں اگر پاسبل ہے, باہر سوئیں اگر پاسبل ہے, برآمدہ یوز کر لیں. مارننگ واک میں آپ گھاس پہ چلیں گے, یہ بھی آپ فطرت کے قریب ہے. جتنا فطرت کے قریب رہیں گے, نیچر کے قریب رہیں گے, آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا جائے گا. تو ڈپریشن کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو بنا لیا, اپنی کچھ کھانے کی عادتوں سے اس کو خراب کر لیا, اور کچھ اپنے رہنے سہنے کے طریقوں سے اپنے آپ کو مریض بنا لیا. اپنی اس ویڈیو میں میں نے ہر طرح کا سلوشن میں نے اس میں دیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرا یہ لیکچر ایک صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.